باغ کا مالک میں ہوں۔ اب وہ پتہ کیا ہے، وہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ بچہ جو ہے نا یہ کہتا ہے وہ میرا باغ ہے، میرے ابو جی کا باغ ہے، میں اپنے ابو کے ساتھ جایا کرتا تھا، ہم نے نہیں واپس کرنا۔ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں، باغ تو میرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کو سمجھایا کہ یہ اس کا باغ ہے تو اس کو واپس کرو، تو اس نے رونا شروع کر دیا اچھی اچھی کہ میرے ابا جی بھی فوت ہو گئے نے، میں یتیم ہو گیا، ساڈا باغ بھی لے لیا تساں، ساڈے کولوں کی چھڈیا تساں، اچھی اچھی رونا شروع کر دیا اس نے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آرام سے، اب ترس آ گیا نبی علیہ السلام کو، آپ نے اس باغ والے کو کہا یار تو پتہ کی ہے، اپنا باغ چھوٹا سا باغ تھا، چھوٹا جا اپنا باغ اس کو دے دے، میں اللہ کا نبی محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت دے گا۔ بچے یتیم تے ترس آ گیا نا، روندا سی بڑا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، نہیں باغ میں نہیں دینا۔ اچھا، یہ اس نے بات کی تو نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک مدینے کے بڑے امیر، ان کا ایک اپنا باغ تھا، 600 کھجور لگی ہوئی تھی، 600 کھجور کے درخت تھے، اور باغ کے اندر ان کا ایک بڑا نا محل ٹائپ نا ایک مکان بھی بنا ہوا سی۔ یہ باغ کے اندر رہتے تھے، 600 کھجور، 600۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے تجھے یہ اس کو باغ دے دے، یتیم بچے کو اللہ تجھے جنت دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ اگر میں وہ باغ لے دیاں، یہ تو چھوٹا جا باغ ہے تو میرے لیے بھی جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ یہ سدھا ہی اس بندے کو گئے، 600 درخت کو والا باغ اور اس کے اندر ان کا بڑا محل۔ اس بندے کو کہنے لگے چھوٹا جا جو باغ تھا نا، اپنے باغ کے بدلے میں نا میرا باغ لے لے، اپنا باغ مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں، لے لو تم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ٹھیک کہا، بھج کے محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ وہ باغ میں نے اس سے خرید لیا ہے، یہ اس یتیم بچے کو دے دے، میرے لیے یہ جنت پکی ہو گئی ہے نا۔ اللہ اکبر، فرمایا دے دے، جنت پکی ہو گئی ہے۔ یہ ادھر سے اٹھ کے نا سیدھا پھر اپنے باغ کی طرح گئے، اندر مکان تھا، بہت بڑا محل تھا، تو مکان اندر تھا درمیان میں، یہ باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اپنی بیوی کو آواز دی، او پلیے لو کے باہر آ، یہ کیا ہوا ہے؟ اے میں باغ کا سودا کر رہا ہوں۔ کیا؟ اس باغ کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت دے گا۔ نے کہا ابو دغداد تیری کیا بات ہے، سودا کیتا ہی نہ پتہ لگا نا کیا بات ہے تیرا سودا۔ وہ عورتیں بھی نیک عورتیں تھیں، اس نے نہیں کہا یہ کیا کیتا ہے، کی کیتا ہے، یہ کی کیتا ہے، نہیں کہ جنت کا اگر سودا کر لیا تو ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور کے اندر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شام فتح ہوا ہے نا، شام، تو وہاں ایک علاقے کے اندر تھے گورنر مسلمانوں کے، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ ایک علاقے کے اندر شام کے اندر یہ گورنر حضرت عمر فاروق نے لگائے تھے، یہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ اچانک پتہ لگ گیا کہ جس علاقے میں مسلمانوں کا گورنر ہے نا، اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلنا شروع ہو گئی۔ طاعون کی بیماری، لوگ گھر چھڈ کے نس رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کیا بات ہے یار، یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے؟ کسی نے کہا ابو عبیدہ تم بھی نکل جاؤ،
اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے. یہ بات سن کے نا حضرت ابو عبیدہ ہنسنا شروع ہو گئے. ابو عبیدہ طاعون پھیل رہا ہے, تم کیوں مسکرانے لگے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم شام فتح کرو گے وہاں طاعون کی بیماری آئے گی, اور جو اس طاعون کی بیماری میں فوت ہو گیا نا, اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا. تو میں تو نہیں جانا, طاعون کی بیماری بے شک لگتی ہے, لگ جائے, میں نے جنت لینی ہے, میں نے نہیں جانا. ان کو پھر پھوڑا نکلا اور اس میں فوت ہو گئے. طاعون کی بیماری قبول کر لی ہے جنت کے لیے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. یہ کیسے ثابت ہے؟ اللہ کی قسم, اس کائنات میں ایسے انسان نہ کبھی آئے, نبیوں کے بعد نہ کبھی آئیں گے. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی جنت جانے کا ہے, یہ اس سے بھی کمال کا واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا. اچھا, وہ نوجوان جو تھا نا وہ بڑا کم خوبصورت تھا. یہ سارے دھیان سے سن لیں, کبھی کسی مسلمان کو بد صورت نہیں کہنا, نہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے, کوئی کم خوبصورت ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے کم ہے. بد صورت نہیں کسی کو کہنا. یہ ایک نا بڑا کم خوبصورت سا بالکل ایز نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا. نبی علیہ السلام کہنے لگے مجھے یاد آیا فلاں علاقے کے لوگوں نے بات کہی تھی کہ ہماری بیٹی ہے, اس کا کوئی رشتہ اللہ کے رسول آپ کر دیں. اور وہ بڑے خوبصورت تھے, بڑے امیر, بڑے. آپ نے فرمایا جاؤ, یہ مدینے میں سب سے کم خوبصورت تھا, سب سے. جاؤ ان کو جا کے کہو کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دو. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے گیا, اس کا والد باہر آیا, بچی کا اس کو بتایا, پریشان ہو گیا کہ سارے مدینے چو گھٹ خوبصورت ہے بندہ, نبی علیہ السلام نو میرے حالے پتہ نہیں ساڈا. اس نے اپنی بیوی سے جا کے بات کی, اندر سے بچی آ گئی, کہنے لگی ابو جی کی گل ہے, اے پتر نبی علیہ السلام نو میرے حالے ساڈا پتہ نہیں, ساڈی تی شہزادی ہے. وہ تو شہزادی ہے, شہزادی. نبی علیہ السلام نے شاید پتہ نہیں, رشتہ کر دیتا ہے. بچی کہنے لگی رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے. کہنے لگی اگر محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے تو کر دو, پھر کوئی بات, میں رہ لوں گی اس کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح پڑھایا. حدیث کے اندر آتا ہے نکاح پڑھانے کے بعد نا یہ بندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا, تھوڑے سے پیسے اس نے جوڑ کے رکھے تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کو پیسے ہیں نا کچھ جوڑے نے میں تھوڑے کر کے, تو میں ان کا کوئی تحفہ خرید لیتا ہوں بیوی کے پاس جانے کے لیے, اس کو دوں گا. ٹھیک ہے جاؤ. یہ بندہ مدینہ کے اندر بازار کے اندر گیا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کوئی نئی دلہن ہے کوئی چیز لے لوں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں کچھ مسلمان تھے, اکٹھے ہوئے تھے, اور ایک بندہ اعلان کر رہا سی, او بھائی ہمیں محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے فلاں علاقے میں جنگ کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے, جس نے جنت میں جانا ہے ہمارے ساتھ آ جائے. یہ بندہ اپنی اور جس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا, اوئے ہوئے, اور جس کو دیکھتا ہی نہیں تھا کوئی, شہزادی کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا ہے. اور یہ گیا تحفے خریدنے بازار سے, یہ سنا نا اور آؤ اس علاقے میں آؤ جنت کی طرف جانا ہے. اس نے تحفے خریدنے کی بجائے تلوار خرید کے ان کے ساتھ چلا گیا اور جاتے ہی شہید ہو گیا. اپنی دلہن کو نہیں دیکھا, یہ ہی نہیں کہا چلو میں اپنی ووٹی تے ویکھاں نا کہ ہو جائیے. نہیں, جب جنت کی بات ہو
اور دنیا کی جونتیں، دنیا کی عورتیں مر جانی ہیں ساری کی ساری، اور لوگوں ان کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو، یہ انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ساریاں خوبصورتیاں بدصورتی میں بدل جانی ہیں، اور پھر کیڑوں نے کھا جانا قبر کے اندر، اور میں جنت کے اندر جا کے میں نے حور سے شادی کرنی ہے۔ سیدھا چلے گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور واقعہ کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر بڑا قحط پہ گیا، قحط، کوئی دانہ کسی کے پاس مال کھانے پینے کا، کوئی گندم، کوئی جو، کوئی چیز نہیں رہ گئی، بڑے پریشان کہ باہر سے کو مال آئے نا تو پھر ہے۔ اچانک ہی یہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے نا، روضہ مبارک کے بائیں طرف یہ جنت البقیع کا، جسے قبرستان کہتے ہیں، بقیع کا، بقیع الغرقد کا قبرستان، اس قبرستان کے ساتھ ہی منڈی تھی، ساتھ ہی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب، سب بالکل قریب بالکل۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن شور پڑ گیا، او لوگو کیا، اے عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ گیا دانے کا، اوے آ گیا جو، للو اے للو، لوگو آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، کسی نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا، اماں جی عبد الرحمن کا قافلہ آ گیا ہے، دانے آ گئے ہیں۔ فرمایا یہ عبد الرحمن بن عوف؟ ہاں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، میں نے اپنے کانوں سے سنا محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، یہ قافلے والا۔ کہنے لگا اچھا۔ اس بندے نے جا کے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بتا دیا، جن کا قافلہ آیا تھا، ابھی مال بوریوں میں تھا، اونٹوں کے اوپر، نیچے نہیں اترا تھا۔ جا کے عبد الرحمن، حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں محمد الرسول اللہ نے فرمایا عبد الرحمن جنتی ہے۔ مجھے کہا ہے میں جنت میں ہوں؟ جاؤ سارے دا سارا قافلہ، اے دے اونٹ، اے دے پالان، اے دیاں رسیاں، اے دے دانے، ہر چیز ہے یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس میں وہ مجھے جنت کی بشارت، محمد الرسول اللہ۔ حدیث کے اندر ایک اور بھی بڑا واقعہ عجیب آتا ہے کہ جس دن بدر ہونے لگی، سویرے بدر کی لڑائی تھی، رات کے وقت ایک گھر کے اندر ایک باپ اور ایک بیٹا، کلا کلا پتر سی، کلا ہی، حضرت سعد، اور ان کے والد تھے خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ساری رات آپس میں توت کار ہوتی رہی، ان کی بحث ہوتی رہی، آواز آتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر کے اندر کیا ہے، بس یہ نہیں ابا جی، تسی ابا جی نہیں، کہ پتر نہیں ابا جی میں جانا ہی جانا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صبح بدر کی لڑائی ہے، پتہ نہیں شہید ہو جانا ہے، تو میرا کلا کلا پتر ہے، میں ٹر جانا پتر، تو کر رہو۔ کہنے لگا اچھا تسی جنت جاؤ تے کلا کلا پتر باہر رہ جائے، میں بھی جانا ہی جانا ہے۔ آخر پہ کیا ہوا، فیصلہ ہوا کہ ان دونوں میں قرعہ ڈال لو۔ وہ قرعہ ڈالا گیا، نام لکھ کے دیکھا تو پتر کا نام نکلایا۔ باپ کو بڑا افسوس ہویا، اور اللہ کا کرنا کہ صبح کے وقت جب لڑائی ہوئی، 14 مسلمان بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے، حضرت سعد جن کا نام نکلا تھا یہ بھی ان میں شہید ہو گیا تھا۔ باپ اتنا خوش، اور کلا کلا پتر ہے جنت چھو، سبحان اللہ، او کلا پتر ہے، کلا ہی جنت چھو۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی، اس میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جو والد تھا، اللہ کا کرنا ہو کہ اگلے سال مسلمان 70 شہید ہوئے، والد بھی اگلے سال ہی شہید ہو گیا، دونوں ہی باپ بیٹا جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ او جائے، یہ جنت کی طرف تیزی کرو، جنت کی طرف تیزی کرو۔ حدیث کے اندر ایک اور آدمی کا واقعہ آتا ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں یہ واقعہ آیا تھا کہ یرموک کی جب لڑائی ہوئی، یرموک عیسائیوں کے ساتھ لڑائی تھی، عیسائیوں کے ساتھ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان یہاں سے جب جانے لگے تو مدینہ میں ایک ایسا بھی گھر تھا جس کے 10 پتر تھے، 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جس کو دیتا ہے، اور کون روکنے والا ہے؟ اور جب اللہ ہی دے تو کون روک سکتا ہے؟ اور جب اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے، اس کائنات میں صحابہ کے بعد تمام اولیاء اللہ کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام کو اکٹھا کر لیا جائے، حضرت بلال کے برابر نہیں بنتے۔ ساری زندگی دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گیا، بلال کو اللہ نے بچہ دیا ہی نہیں، بلال کی اولاد ہی نہیں ہوئی، بغیر اولاد کی فوت ہوئے بلال۔ اور یہ آپ کے سامنے لاہور کے اندر یہ بابا جی، یہ داتا کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا، وہ تو اللہ ہے نا۔ یہ لاہور والا دادا جی، یہ لاہور والے دادا صاحب، پیر صاحب، بڑی دنیا جاتی ہے۔ اور دیکھو، اور ایک بیاہ کیتا، 2 بیاہ کیتے، 3 بیاہ کیتے، ساری زندگی پتر ہی نہیں ہویا، بغیر اولاد کے فوت ہوا ہے یہ دادا جی، لاہور والے دادا جی بغیر۔ اور اللہ نہ دے تو لوگوں کون دے سکتا ہے؟ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے اقرا، اللہ نے ان کو 10 پتر دیے، پتر ہی پتر۔ یہ حضرت عمر کے دور میں جس وقت عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہونے لگی، پتہ چل، یہ عیسائی جو تھے نا، عیسائی یہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی طاقت تھی۔ جس طرح کہ آج کل ساری دنیا کا بڑا فرعون امریکہ ہے نا، یہ دنیا کا سب سے خبیث، ذلیل، بے غیرت فرعون جس طرح یہ امریکہ ہے، اس وقت یہ عیسائیوں کا تھا شام۔ ان کی لڑائی کے لیے وہ بڑے، ان کے پاس اسلحہ، برچیاں، نیزے، تلواریں وغیرہ، بڑا اسلحہ تھا۔ یہ مسلمانوں کو بھی حضرت عمر نے کہا، اور جتنا ہو سکتا نا لے کے چلو تم بھی۔ یہ اقرا آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین میرے کو اسلحہ پانی تے کو نہیں، 10